بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36۔ وَقُلْنَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ یہ جو دو آیتیں مبارکہ ہیں ان کا عمومی ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی یعنی زوج تم اکٹھے یہاں رہو اور کھاؤ پیو، مگر دیکھو اس شجرہ کی خلاف ورزی نہ کرنا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا کہ جو ان کو سبق تھا وہ بھول گئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ سب کچھ بھول گئے، اور پھر ہوا یہ کہ ان سب کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ تھا عمومی ترجمہ۔ اب تھوڑی سی تفصیلاً ہم آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ تھا، اور یہ اصل میں چیز ہے یہاں پہ زوجین زوجہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو زوجین ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں، چونکہ بیوی بچے بھی قریبی ساتھی ہوتے ہیں تو ان کو زوجین کہا جاتا ہے۔ تو آگے چل کے کہا شجرہ۔ یہ شجرہ جو لفظ ہے یہ اصل میں تو ہوتا ہے ایک درخت ہے، لیکن جس طرح اس کی ٹہنیاں پھیل جاتی ہیں اپنے اپنے منہ اپنی طرف سے رخ نکال کر ٹہنیاں پھیل جاتی ہیں، اسی طرح انسان کو حکم دیا گیا کہ تم نے ایس شجرہ کی طرح نہیں ہونا، یعنی الگ الگ فرقے نہیں بنا لینا اور اپنے اندر عداوت نہیں ڈال لینا۔ عدو ان کا لفظ ہے رغدن خیس و شیطما، یعنی شیطان نے ان کو بلا پھسلا کے آخر وہی کروا لیا، یعنی وہ فرقہ فرقہ ہو گئے اور آپس میں وہ بیٹھتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ جنت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جگہ جس میں پھل اور پودے ہر چیز فراوانی سے ان کو ملتی تھی، ان کو وہاں کوئی تھکن بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ کوئی پریشان بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جنت سے نکلوانے کا مقصد شیطان کا بیچ میں لفظ آ گیا، تو شیطان کہتے ہیں انسان کے اندر چھپی ہوئی خواہشات کو۔ تو انسان کی خواہشات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہر چیز محدود چیز کو پسند نہیں کرتا بلکہ لامحدودیت کو پسند کرتا ہے۔ تو اس چیز سے جن جن کاموں سے روکا تھا پھر وہی آدم اور اس کے ساتھیوں نے کیا، یعنی آدم اور اس کے زوجین جب ان کے ساتھی بھی تھے۔ آگے چل کے اگلی آیت میں کہا گیا کہ تم سب پوری جماعت یہاں سے نکلو۔ تو وہ جنت بھی کی زمین پہ ایسے پھل اور پودوں میں سجی ہوئی تھی جس میں ساری چیزیں میسر تھیں، ہر چیز ان کو میسر تھا۔ صرف یہ کہا کہ حاذی شجرہ تھا، یعنی یہ شجرہ نسب بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا شجرہ نسب کیا ہے، تو ہمارا شجرہ نسب سب کا جا کے آدم سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ شجرہ اس درخت کو بھی کہتے ہیں جو طرح طرح کی اپنی ٹہنیاں نکال کے ہر طرف سے اپنے رخ پھیر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں منع کیا گیا تھا کہ تم نے اس شجرہ کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ پھر کہا کہ تم یہاں سے نکل دو، تم اپنے مرتبے سے گر گئے ہو، یعنی یہاں سے نیچے، یعنی نیچے مطلب ہے اپنا جو تمہیں عہدہ دیا تھا، جو تمہیں اعزاز بخشا تھا، جو تمہیں عزت افزائی بخشی تھی، یہ جگہ دی تھی جہاں تمہیں ہر چیز فراوانی سے ملتی تھی، تو تم نے یہ اپنا عہدہ کھو دیا اور یہ تم گر گئے اپنے اس مقام سے۔ یہ انسانیت کو جو مقام ملا تھا اس مقام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مقام تھا وہ مقام جو جس مقام کا ذکر مقام محمودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس مقام کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقام ابراہیم، تو یہ مقام وہ رتبہ ہوتا ہے جو آدم کو بھی اور انسانیت کو بھی ایک رتبہ ملا تھا، جہاں وہ یا جو جن جن کاموں سے منع کیا گیا تھا ان کاموں کو کر کے وہ اپنے رتبے سے گر گئے تھے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لگتی ہے ہمیں، اور ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ شیطان کا ذکر بیچ میں کیوں آ گیا، کہ شیطان انسان کے اپنے اندر کی شاطرانہ چالیں ہیں جو کسی ایک جگہ پہ انسان کو ٹک کے اللہ کے احکامات پر چلنے نہیں دیتا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو یہ خوشنما بنا دیا کہ یہ جو برائی سے منع کیا گیا تھا وہی کیا۔ اور ہم جو آج دنیا میں ہیں ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنے مقام سے گر چکے ہیں کہ یہ اب ہم یہاں آ کے اس اللہ کی کتاب کو جو ہمارا مقام تھا، جو ہمارا رتبہ تھا، اس کو اپنانا ہوگا۔ یہ ہم نے چینل بھی اسی لیے کھولا ہے، اور قرآن اور یہی ہے ہمارا کام کہ ہم لوگوں کو قرآن سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات سے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ ہمارے سے رکن بنیں، اور
اپنے ٹاپک بھی ہمیں پیش کریں اور آپ کی آراء کا ہم خیال رکھیں گے. یعنی ہمارا مقصد لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنا ہے، اور قرآن ہی ہمارا مشن ہے، اور قرآن پر آ کے ہی ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. پھر ہم اپنا کھویا ہوا وہ مقام، وہ رتبہ جس سے ہمیں نکالا گیا تھا، وہ ہم اپنا مقام پا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. اللہ حافظ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا.